تیسرا فرق علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب مرد رکوع کرے تو مردوں کے رکوع کی ہیئت اور حالت الگ ہے کہ اپنے پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھے، اور جب رکوع کرے تو اتنا زیادہ جھکے کہ بالکل سر اور سرین یہ برابر ہو جائے، بالکل سیدھ میں۔ لیکن عورتوں کے حق میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عورتیں جب رکوع کرے گی تو اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا لے گی، اسی طرح اس قدر جھکے گی کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ جب رکوع کرے گی عورتیں تو اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے گی اور اتنا ہی جھکے گی، اس قدر جھکے گی کہ ہاتھ بس گھٹنوں تک پہنچ جائے، کہ جس قدر وہ اپنے ہاتھ پکڑ لے۔ تو عورتوں کے حق میں یہ مسئلہ ہے کہ صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ فرق علماء نے بیان کیا ہے کہ مردوں کے لیے ہے بالکل کھل کر رکوع کرے، بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھے، لیکن عورتیں جتنا زیادہ ہو سکے سمٹ کر سکڑ کر رکوع کرے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا لے اور اس قدر جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ ایک روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی، عن عطاء قال تجتمع المرأة اذا ركعت ترفع يديها الى بطنها وتجتمع ما استطاعت، کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ کر رکوع کر سکتی ہے سمٹ کر رکوع کرے گی۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 5983۔ گویا اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ رکوع کے اندر بھی مردوں کی حالت الگ ہے، عورتوں کی حالت الگ ہے۔ مرد بالکل کھل کر رکوع کرے، عورتیں بالکل سمٹ کر رکوع کرے۔ مرد اتنا جھک جائے کہ سر اور سرین برابر ہو جائے، لیکن عورتیں صرف اس قدر جھکے کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ چوتھا فرق علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب عورتیں سجدہ میں جائے تو سجدہ میں جس وقت جائے، مرد کے لیے معاملہ ہے کہ مرد اپنے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے، اسی طرح بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھے، اسی طرح کہنیوں کو زمین پر نہ بچھائے بلکہ بالکل کھل کر سجدہ کرے۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جب عورتیں سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لے، پہلوؤں کو بازوؤں سے ملا لے، اپنی کہنیوں کو زمین پر بچھا دے، تو اس کے حق میں یہ زیادہ پردہ ہے، اور شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ اس طور پر سجدہ کرے۔ اب ایک روایت سن لے کہ حضرت یزید بن حبیب ایک راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصے کو زمین سے ملا دو۔ عورتوں کے لیے خطاب ہے، عورتوں کو یہ کہا گیا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے کچھ حصے کو زمین سے ملا دو۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، کہ سجدے کرنے کے حق میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، سجدہ کرنے کے حق میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مردوں کی سجدے کی حالت الگ ہے اور عورتوں کے سجدہ کرنے کی حالت الگ ہے۔ مراسیل ابی داود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر مراسیل ابی داود صفحہ نمبر 103، اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ اب 5واں فرق کیا بیان کیا گیا ہے اس کو بھی دھیان اور توجہ سے سنیں۔ 5واں فرق یہ ہے کہ جب عورتیں سجدہ سے اٹھے گی تو جو تشہد میں بیٹھے گی تو بیٹھنے کی حالت کیا ہوگی؟ مردوں کے لیے معاملہ الگ ہے کہ مردوں کے لیے ہے کہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور بائیں پائے پر بیٹھ جائے،
دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اب بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے، یہ مردوں کے حق میں معاملہ ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے معاملہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال لے، اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال لے اور اپنے ایک ران کو دوسری ران پر رکھ لے۔ تو چونکہ سمٹ کر سجدہ کرنے کا بھی حکم ہے، سمٹ کر رکوع کرنے کا بھی حکم ہے اور سمٹ کر بیٹھنے کا بھی حکم ہے، تو چونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے اور شریعت نے ہر موقع پر ستر اور پردے کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلست المرأة فی الصلاة، جب عورتیں نماز میں بیٹھے، وضعت فخذها على فخذها، وضعت فخذها على فخذها، اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھ لے۔ فَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذِهَا، جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے، جب سجدہ کرے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے۔ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، جو اس کے لیے پردے کی حالت ہے، كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، جو اس کے لیے پردہ کی حالت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي، اور یہ کہتا ہے اے فرشتے، اُشْہِدُكُمْ، تم گواہ رہو، انی قد غفرت لها، کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عورتیں سجدہ کرے اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لے، جب وہ بیٹھے تو بالکل اپنے دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال لے اور ایک ران کو دوسری ران پر رکھ لے، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ گویا یہ 5 فرق علماء نے بیان کیے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی نماز الگ ہے اور عورتوں کی نماز الگ ہے۔ مردوں کو جس طرح حکم دیا گیا ہے وہ کھل کر نماز پڑھے، لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے وہ مکمل سمٹ کر سکڑ کر نماز پڑھے، جو اس کے حق میں زیادہ پردہ ہے اور پردے کی حالت ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر میں نے دلیل کے ساتھ مرد عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد ایک تجزیہ جو دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔